اب نہ صرف انہوں نے جدید مغربی اور سائنسی تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی بلکہ تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 1859 میں مراد آباد میں، پھر غازی پور میں 1862 میں اور 1875 میں MAO ہائی اسکول علی گڑھ میں قائم کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک سوسائٹی سر سید احمد نے قائم کی۔ یہ غازی پور میں 1863 میں قائم کی اور اس کے قیام کا مقصد مسلمانوں کو جدید علوم کی تعلیم دینا تھا، اور اس سوسائٹی کا کام تھا کہ یہ مغربی کتابوں کے تراجم اردو زبان میں کرتی تھی۔ اور سر سید احمد خان جب بعد میں علی گڑھ تبدیل ہوئے تو سوسائٹی کا دفتر بھی علی گڑھ میں چلا گیا، اور اس سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک ہفتہ وار رسالہ بھی شائع ہوتا رہا جس میں علی گڑھ کی سرگرمیوں سے لوگوں کو باخبر رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ آپ لکھیں گے جدید ترین نصاب تعلیم سر سید احمد خان نے اپنے تعلیمی اداروں میں رائج کیا۔ وہ جدید نصاب کیا تھا؟ یعنی اس میں نہ صرف مغربی اور سائنسی علوم اور انگریزی ادب کی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ اسلامیات، مشرقی علوم، قرآن پاک کی تعلیم بھی بیک وقت وہاں پہ دی جاتی تھی۔ اس کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جاری کیا سر سید نے۔ یہ گزٹ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ اس گزٹ میں بر صغیر کے عوام کے سیاسی، سماجی، معاشی اور دیگر مسائل پر مقالے لکھے جاتے تھے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو تحریک علی گڑھ کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات بھی دی جاتی تھیں۔ اس کے بعد محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی گئی 1886 میں۔ اس کا مقصد بھی مسلمانوں کو جدید تعلیم کے مواقع فراہم کرنا تھا، اور امیر اور خوشحال مسلمانوں کی مدد کا حصول بھی تھا۔ تو اس کے جلسوں میں درد دل رکھنے والے صاحب ثروت لوگ بر صغیر بھر سے تشریف لاتے تھے، اور ساتھ دانشور حضرات بھی آتے تھے تاکہ ان کے صلاح مشوروں سے استفادہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہے MAO کالج علی گڑھ کا قیام۔ 8 جنوری 1877 کو یہ کالج قائم کیا گیا، اور اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ لٹن نے اس کالج کا افتتاح کیا تھا۔ سر سید اس کو یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ان کے خواب کی تعبیر ان کو نہ مل سکی، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا، اور یہ ادارہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے ہم پلہ تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں انگریز اساتذہ کی خدمات کا حصول۔ تو سر سید نے نوجوان مسلم نسل کو مغربی تعلیم سے بہرور کرنے کے لیے بہت ہی نامی گرامی انگریز اساتذہ کو اپنے تعلیمی اداروں میں پڑھانے پر آمادہ کر لیا تھا، جن میں آرچ بولڈ اور علامہ اقبال کے اپنے استاد محترم سر تھامس آرنلڈ شامل تھے، اور ان اساتذہ نے واقعی اپنے فرائض بہت ہی آسان انداز میں انجام